فرشتوں کی تین اقسام ہیں جن میں سے آج ہم سرافیم کی بات کریں گے۔ فرشتے بھی ہیں، کروبیم بھی ہیں اور سرافیم بھی ہیں۔ کروبیم عہد کے صندوق کے اوپر دو بازوؤں والے، دو پروں والے تھے، وہ کروبیم تھے۔ فرشتے جو تھے زیادہ تر انسانی شکل میں نظر آئے ہیں۔ مکاشفہ میں یوحنا نے بھی ایک آدمزاد کو دیکھا ہے، صدرک میثق اور عبدالنجو کے ساتھ وہاں پر بھی آدمزاد دیکھا گیا ہے۔ سمسون کا والد تھا، ان کو بھی جو فرشتہ نظر آیا وہ بھی ایک انسانی روپ میں نظر آیا۔ آج ہم سرافیم کی بات کریں گے۔ سرافیم یسایہ نبی کے صحیفے کے 6 باب میں ان کا ذکر آیا ہے۔ یہ اعزاز یسایہ نبی کو حاصل ہوا کہ اس نے سرافیم کو دیکھا ہے۔ پہلی خصوصیت جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے 6 پر ہیں۔ یسایہ نبی پرانے عہد نامہ کے انبیاء میں سے گریٹسٹ نبی یسایہ نبی ہے۔ 50 سے زیادہ ورسز یسایہ کے صحیفہ کی نئے عہد نامہ میں بھی کوڈ ہوئی ہیں۔ کوئی ایسا نبی نہیں جس کی اتنی ورسز وہ نئے عہد نامہ میں کوڈ کی گئی۔ یہ مشکل حالات میں پریچ کرتا رہا۔ 5 یہودا کے بادشاہوں کے وقت میں اس نے پریچ کیا ہے۔ یسایہ کے صحیفہ کا 6 باب کہتا ہے، جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو بڑی بلندی پر اور اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ میں نے اس کے آس پاس سرافیم کو کھڑے دیکھا، ان میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، 2 سے وہ اپنا منہ ڈھانپے اور 2 سے اپنے پاؤں ڈھانپے اور 2 سے وہ اڑ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے کو پکار کر کہا، قدوس 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 رب الفاج، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز اتنی تھی کہ آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں، مکان دھوئیں سے بھر گیا اور یسایہ نبی ڈر گیا۔ یسایہ نے جب خداوند کی پریزنس کو دیکھا، سرافیم کو دیکھا، تو یسایہ بول اٹھا، مجھ پر افسوس، میں برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ میں نے رب الافواج کے جلال کو دیکھا۔ سرافیم کی ایک اور خدمت سامنے آ رہی۔ سرافیم میں سے ایک نے دست پناہ سے ایک سلگتا ہوا کوئلہ پکڑا، اس نے اٹھایا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ یسایہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سرافیم کے لیے پہلی بات، خدا کی پریزنس میں بڑی رچ پریزنس جہاں پر ہے، جس کو یسایہ بھی برداشت نہیں کر سک رہا، وہاں پر سرافیم رہتے ہیں اور خداوند کے ارد گرد کھڑے ہیں، خداوند کے آس پاس کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہر وقت اسے قدوس 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 رب الافواج پکارتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے جب یسایہ کہتا ہے کہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، خدا نے نجات کا کلام منہ میں ڈالنا تھا۔ جب خدا نے کسی کو استعمال کرنا ہے تو خداوند پہلے تقدیس کرتا ہے۔ اس کے پاس سارا کا سارا پیغام یسایہ کو جو ملا ہے، مسایہ کا ملا ہے۔ ایک مسایہ آئے گا اور وہ کفارہ دے گا۔ یسایہ کا 53واں باب، وہ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، یہ بھی یسایہ کو ملا۔ اس سے پیشتر سرافیم میں سے ایک نے دست پناہ پر سے مذبح پر سے ایک سلگتا ہوا کوئلہ لیا اور اس نے لا کر یسایہ کے منہ کو چھوا اور اس نے کہا، اس نے تیرے لبوں کو چھوا ہے تاکہ تیری بدکاری دور ہو اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو۔ یسایہ کے پاس نجات کا پیغام گیا ہے۔ یہاں پر 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے وہ خداوند کے ارد گرد بہت بڑی پریزنس کے اندر کھڑے ہیں۔ دوسری بات، خداوند کی پرستش کرتے ہیں، قدوس 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 رب الافواج۔ تیسری بات، وہ کوئلہ پکڑا اور یسایہ کی زبان کو چھوا۔ وہ خدا کے کام کو کرنے کے لیے بھی تیار کھڑے ہیں۔ 6 بازو وہاں پر لکھے ہیں، 2 سے اپنا منہ ڈھانپے ہیں، یہ بڑی پاکیزگی کی علامت ہے۔ 2 سے اپنے پاؤں ڈھانپے ہوئے ہیں، اتنی پاکیزگی ہے، اپنا منہ بھی ننگا نہیں کر سکتے، خداوند کا جلال اتنا ہے۔ 2 سے وہ اڑ رہے ہیں، وہ خدمت کے لیے ہیں۔ خدا کی پریزنس ہولی ہے، قدوس قدوس قدوس۔ اس کا مطلب ہے سرافیم جو پریزنس میں کھڑے ہیں سب چیزوں کو ڈھانپا ہوا ہے۔ جب خداوند کی حضوری میں تو اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، غلط ورڈ نہیں، ہنسی مذاق نہیں اس کی پریزنس میں چلے گا۔ آپ کی زندگی خداوند کی پریزنس میں پاک ہونی
چاہیے اور پاکیزگی اس کے پاس آنے کے لیے چاہیے۔ یسایہ نے خداوند کی اتنی بڑی پریزنس کو کب دیکھا ہے؟ جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی تب خداوند کا جلال نمودار ہوا۔ جتنی دیر وہ زندہ رہا وہ کوڑی رہا، بائبل مقدس کہتی ہے۔ اس نے کاہنوں کی ڈیوٹی جا کر کی۔ دوسرا تواریخ اس کے 26 باب میں اس کا ذکر ہے۔ اگرچہ اس نے اچھی زندگی گزار لی تھی لیکن اتنا گھمنڈ اس کے اندر سما گیا، اس نے جا کر جو کچھ کاہن مذبح پر قربانی کرتے تھے، اس نے مذبح پر جا کر قربانی چڑھائی، اس کے اوپر لعنت آئی اور یہ کوڑی ہو گیا، اور اپنے مرتے وقت تک یہ کوڑی رہا۔ بنی اسرائیل سے، یہودا سے خداوند کی پریزنس جاتی رہی تھی۔ عزیہ بادشاہ ایسی زندگی کی علامت ہے جو نہ صرف تکبر سے بھری تھی بلکہ خداوند کی کرس اس کے اوپر آئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ تکبر سے بھر جائیں گے تو خداوند کی کرس آپ پر رہے گی، اور تیسرے نمبر پر پریزنس بھی نہیں آ سکے گی۔ پریزنس کی بات یہ ہے جہاں پریزنس ہے وہاں سرافیم کھڑے، اس نے دیکھے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔